علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ابھی تک بلدیاتی جو 17 اضلاع میں عدلیہ کے حکم کی بنیاد پر کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کرائے گئے، اور یہ انتخابات جو ہے وہ آپ کے عدالت کے حکم پہ کرائے گئے، یاد رکھیے گا۔ تو 17 اضلاع میں کرائے گا، پورے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، لیکن اس 17 اضلاع میں ہوا کیا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس سلسلے میں چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو رزلٹ آ چکا ہے غیر سرکاری طور پر، اور جو رزلٹ مزید آ رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی جماعت، اور جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے سپورٹ کیا آزاد امیدوار کو، وہ بھاری تعداد میں جیت گئے ہیں، اور یہ جیت رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اے این پی جو ہے وہ اپنی نشست حاصل کر رہی ہے، اس کو بھی اچھی خاصی نشست مل گئی ہے، اور میں ٹوٹل اس وقت رزلٹ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اس وقت تک رزلٹ ابھی آ رہا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ جیتے جا چکے ہیں۔ فارم 17 فارم 45 والا جو مسئلہ ہوتا ہے، فارم وہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو گویا اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اپنے ہی اس وقت ہوم گراؤنڈ پر بہت سی اہم جگہوں پہ، خاص طور پشاور پہ جہاں ان کے منسٹرز بھی ہیں، 5 ایم این ایز بھی ہیں، ان کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہوا تو اس کی وائلیشن کی الیکشن کمیشن کی قوانین کی، عمران خان خود گئے بلدیاتی انتخابات کو وہاں پر جو ہے وہ کمپین کیا، اور اس کے بعد ان کے منسٹرز کمپین کیا۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے پتہ ہی ہے کہ وہ شخص کیسے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے کئی اہم منسٹرز، ایم این ایز، خود پرائم منسٹر جب گئے تو الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس جاری کیا، اور وہ نوٹس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اسد قیصر صاحب کے حوالے سے جو آڈیو اور دوسروں کے آڈیو ہے کہ جی بلدیاتی انتخاب میں لین دین، پیسہ اور ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے کے پی کے کی بلدیاتی انتخابات کو جس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی، پیسوں سے اثر انداز ہو کر، منسٹروں کے ذریعے، پرائم منسٹر کے ذریعے، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ آیا اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جے یو آئی بھاری تعداد میں جیت رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سیٹیں ملی ہیں، لیکن بہت بری حالت میں سیٹیں ملی ہیں، اور اے این پی جیت رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ جیت گئے۔ جیسے میں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ وہ لوگ بھی ہیں جو جے یو آئی کے سپورٹ سے کھڑے ہوئے ہیں 2-3 جگہوں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 جگہ پہ ایسا ہے کہ جے یو آئی میں آپس میں نا اتفاقی ہوئی تو 2 کھڑے ہوئے، ان میں سے 1 جیت گیا۔ لیکن اوور آل جو اس وقت رزلٹ ہے بلدیات کا، وہ رزلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بدترین اس وقت پی ٹی آئی کو شکست ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ حکومت میں ہے، مرکز میں، اور صوبے میں بھی حکومت میں ہے۔ مرکز کی 3.5 سال کی حکومت ہے، صوبے کی 8.5 سال کی حکومت ہے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آگے چل کے میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو اس کے بعد یہاں پر 2 تائی اکثریت ہے صوبائی اسمبلی میں، پی ٹی آئی کے 2018 کے الیکشن میں جتوایا گیا یا جیتا گیا، 2 تائی اکثریت کے ساتھ اس وقت صوبائی اسمبلی ہے۔ دوسری بات ہے کئی فیڈرل منسٹرز اور جو ہے وہ پروونشل منسٹرز کے صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں ان کی بہت بڑی تعداد۔ ایسی صورتحال میں جب آپ کے 8.5 سال کے پی کے میں پی ٹی آئی کو ہو چکا ہے، اور 2-3 سال نہیں، 4 سال نہیں چلے مرکز میں، تو 3.5 سال کے اوپر عمران خان صاحب کہتے تھے ہم 100 دن میں قسمت بدل دیں گے، پھر انہوں نے کہا نہیں جی 200 دن میں بدل دیں گے، پھر لوگوں سے کہا نہیں جی 6 مہینے میں ہم قسمت بدل دیں گے، پھر کہا سال میں قسمت بدل دیں گے، پھر 2019 میں کہا کہ 20 جو ہے وہ بدلنے کا سال ہوگا، پھر 20 کے بعد انہوں نے کہا 2021 بدلنے کا سال ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں 2022 ہوگا، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی مزید ہمیں ٹائم دیا جائے۔ تو گویا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب کے پی کے میں تو آپ کو 8.5 سال ہو گئے نا، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو 2 سال ہوا ہے، 3 سال ہوا ہے۔ کے پی کے کی پچھلی حکومت بھی آپ کی تھی اور یہ حکومت بھی آپ کی ہے۔ گویا جہاں پر آپ کی صوبائی اسمبلی میں 2 تائی اکثریت ہے، جہاں آپ کے اس
پشاور جیسے علاقے میں آپ شکست کھائے ہیں JUI کے ہاتھوں، جو ہے وہ بہت بڑی شکست کھائی ہے، تو اس صورتحال میں جہاں MNAs ہیں، منسٹرز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ شکست عمران خان صاحب کو بدترین بلدیات میں 17 اضلاع میں اب تک شکست سے دوچار ہے۔ ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ فرض کیجئے اس وقت جو ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ پشاور کا جو آپ کے جو ان کا میئر کا جو الیکشن ہے وہ ہو رہا ہے، اس میں فرض کیجئے اس وقت اگر JUI کو، میں ایک فگر دے رہا ہوں کیونکہ انکریز ہوتی جا رہی ہے فگر، 1.5 آ رہا ہے، اگر ان کی جو ہے وہ اس وقت فگر جو ہے وہ 70-80 ہزار ان کو ووٹ مل گئے ہیں، تو PTI کو وہاں پر جو ووٹ ہے وہ تقریباً کوئی آپ کے نہیں، میں بتا رہا تھا کہ اگر ان کی ووٹ جو ہیں وہ 54,000 ہیں آپ کے JUI کے، تو PTI کے 42,000 ہیں، لیکن ANP کے بھی 30,000 ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کوئی 30-35 ہزار ہیں، ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں یاد ہے اس وقت، میں اس وقت کیلکولیشن میں لگا ہوا تھا اور ریگولر پڑھ رہی تھی، لیکن یہ مارجن ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر اپوزیشن کے ووٹ کو ملا لیا جائے تو تقریباً 1 لاکھ سے کہیں زیادہ ووٹ اپوزیشن کو پڑ رہے ہیں اور ان کو 42,000 پڑ رہا ہے، تو کتنا، اور اس جگہ پر جہاں اس حکومت میں جہاں 8.5 سال PTI رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جگہ جہاں ان کے 5 MNAs ہیں، منسٹرز ہیں اور بہت کچھ ہے، تو بدترین شکست ہے یہ PTI کی۔ اور خود ان کے اپنے لوگ جو آف دی ریکارڈ پوچھو تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارے تو پر جلتے ہیں، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، عمران خان صاحب ان کی کچن کابینہ فیصلہ کرتی ہے اور ملک کو تباہ کر دیا ہے، ہماری پارٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ میں بولنا نہیں چاہتا ان کے نام جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب امیدوار نہیں مل رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بلدیاتی انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار نہیں مل رہے تھے، تو سوچئے کہ کیا، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے PTI کے لیے 20-22 سال خدمت کی، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی ہٹ درمی سے، اپنی جو ہے وہ اکڑ سے اور لوٹے اور بگوڑوں اور ATM مشین کے ذریعے اس پارٹی کو کافی حد تک نقصان پہنچا دیا ہے، اور انہی کچن کابینہ جس میں PTI کا ایک آدمی بھی نہیں ہے، ان 5 کچن کابینہ کے فیصلوں نے PTI کے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل ہی ان کے ورکروں کو اور سپورٹرز کو اور ان کے لیڈرز کو ڈیمولائز کر دیا۔ پوری ذمہ داری وہ عمران خان اور ان کی کچن کابینہ پہ کر رہے ہیں، کوئی مہنگائی پہ کر رہا ہے، کوئی نااہلیت کا رونا رو رہا ہے، کوئی جو ہے تنظیم کا رونا رو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کچن کابینہ کا رونا رو رہا ہے۔ بظاہر سارے رونے ملانے کے بعد KPK میں جو گڑھ ہے PTI کا، جہاں بلدیاتی یہ بلدیاتی جو انتخاب ہوتا ہے یہ نچلے سطح پہ انتخاب ہوتا ہے، بہت ہی معمولی انتخاب ہوتا ہے، اس پہ محنت بھی بہت اتنی نہیں ہوتی جتنی نیشنل، کیونکہ عام آدمی کی انوالومنٹ ہوتی ہے، وہاں پر PTI کو 8.5 سال بعد KPK میں بدترین شکست کا سامنا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ مولانا آ رہا ہے، مولانا آ نہیں رہا ہے، مولانا آ چکا ہے۔ اگر مولانا صاحب JUI ابھی PDM اگر متحد ہو کر الیکشن لڑتی تو مارجن پھر 2/3 ووٹوں کا ہوتا، ابھی تو چلے 12,000 کا فرق پشاور میں مل رہا ہے، مزید بڑھے گا یا کم ہوگا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ سیٹ ہے۔ 470 کے حوالے سے ANP کو بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ وہاں JUI جو ہے وہ ون کر گئی، جبکہ یہ ان کا آبائی علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی ANP نے بہت ساری اپنی جو کنسنٹریشن تھی لوز کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اچھی سیٹ لی ہے۔ کہیں پہ ANP جیت رہی ہے تو سیکنڈ JUI ہے، کہیں JUI جیت رہی ہے تو سیکنڈ ANP ہے، تیسرے یا چوتھے نمبر پہ PTI آ رہی ہے۔ ہاں چند جگہوں پر PTI نے سیٹ لی ہے، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ JUI اس لیے چھا گئی ہے کہ وہ JUI کی حیثیت سے میجورٹی آف دا سیٹ پشاور بھی اور دوسرے اضلاع بھی، میں نے کہا نا 17 اضلاع میں یہ ہو رہا ہے، پورے KPK میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی انڈیپینڈنٹ جو اس وقت جیت رہے ہیں وہ بھی JUI کے سپورٹ سے زیادہ تر لوگ ہیں، جو کہ میری بہت اہم JUI کے شخصیت سے بات ہوئی اور پھر میں نے معلومات کیا تو واقعی ان کو سپورٹ JUI کی تھی۔ اس کے علاوہ JUI کے 2 گروپ ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی الیکشن لڑا تو تیسرا نکل کے نہیں آیا، ان میں سے جو مخالفین ہیں JUI کے اگینسٹ اپنا نمائندہ لے آئے ہیں وہ بھی JUI کے ہیں، وہ بھی جیت گئے۔
تو اس وقت کے پی کے یہ بتا رہا ہے کہ جی عمران خان کو میرا خیال ہے اب بھی اگر عقل نہیں آئی ہے تو واضح ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت کہاں کھڑی ہے، ان کی کارکردگی کہاں کھڑی ہے، ان کے منسٹرز کیا کر رہے ہیں، ان کے ایم این ایز کیا کر رہے ہیں، ان کی صوبائی حکومت چھوڑیں اس وقت پنجاب کو، وہاں کے بلدیات کا تو پھر کے پی کے کا دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ، سندھ میں کیا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ، بلوچستان میں کیا ہوگا، جب ان کے اپنے گھر میں، یعنی اپنا گھر جس میں 8.5 سال سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کے پی کے کو بدل دیا، ہم نے کے پی پہ عوام میں، ہم نے کے پی کے میں عوام کے مسائل حل کر دیے، ہم نے کے پی کے کو جو ہے وہ بہت کچھ دے دیا، آج کے پی کے کی عوام انتقامی طور پر پی ٹی آئی کو اس جگہ پہ کھڑا کر رہی ہے جہاں بدترین شکست ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ عوام نے پی ٹی آئی سے اپنا انتقام لے لیا، بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو سیٹ بیک ہے، ابھی تو پی ٹی آئی کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ہے، کچھ لوگ مل کے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اس قسم کابینہ اور عمران خان صاحب کی حکمت، کچھ کہتے ہیں مہنگائی جو ہے وہ اتنی ہو گئی تو لوگوں نے ہمیں دینا ہی نہیں تھا ووٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پروونشل گورنمنٹ میں اتنی کرپشن ہے اور عوام کو جو ہے حیثیت نہیں دی گئی ہے۔ تو میں نے جس طرح بتایا کہ ایک پی ٹی آئی نے، 2 پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگوں نے کہا کہ دانش صاحب ہم سے تو ٹکٹ لینے کو لوگ تیار نہیں تھے۔ تو یہ اصل بلدیات کا ہے، تو پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا آگے کیا ہوگا یہ بتا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن اگر فیئر ہو گئے، کیونکہ کافی حد تک یہ فیئر الیکشن ہے، اور اگر مزید اس میں فیئر ہوا تو یہ مارجن جو ہے نا پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا یا اے این پی کا اور پیپلز پارٹی یا دوسروں کا بہت بڑھ جائے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بہت بڑا اشارہ دے رہا ہوں، لیکن 20 نومبر کے بعد حالات کافی چینج ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس بلدیات کا کہ پی ٹی آئی کے اپنے گھر میں جہاں منسٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، 2 تہائی اکثریت اسمبلی میں موجود ہے، مرکز میں حکومت ہے، پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے، اس کے علاوہ 8.5 سال ان کو ملے ہیں، لیکن بلدیات میں بدترین شکست کا سامنا ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔